ہر جملے میں کوئی غلطی ہے، ہم نے اس غلطی کو سرکل کرنا ہے اور پھر ہم نے جو صحیح جملہ ہے اس کو نیچے والی لائن. پہلا جملہ ہے ٹوپی کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے سمیٹنا. میں ٹوپی کو سرکل کرنا. ٹوپی کو سرکل کریں. نیچے لکھیں کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے سمیٹنا. یہ پورا جملہ لکھنا ہے آپ نے. میں نے صرف ایک ورڈ لکھا ہے. آپ نے پورا جملہ لکھنا. کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے سمیٹنا. اپنے کپڑوں یا بدن سے لڑنا. لڑنا کو سرکل کریں. اپنے کپڑوں یا بدن سے لڑنا. لڑنا کو سرکل کریں. نیچے لکھیں اپنے کپڑوں یا اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا. اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا. ہم اپنے کپڑوں سے یا جسم سے لڑ تو نہیں سکتے نا نماز میں. تو کون سا کام غلط ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں سے یا اپنے جسم سے کھیلیں گے تو یہ طریقہ غلط ہے. تو صحیح سینٹینس ہے اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا. اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا. نیکسٹ ہے مردوں کا سجدے میں انگلیاں زمین پر بچھانا. انگلیوں کو سرکل کریں. یہاں ورڈ لکھا ہوا ہے نا انگلیاں, اس کو سرکل کریں. اب لکھیں مردوں کا سجدے میں مردوں کا سجدے میں چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا تاکہ یہ اسی لائن میں پورا آ جائے. مردوں کا سجدے میں کلائیاں زمین پر بچھانا. انگلیاں نہیں ہم زمین پر بچھا سکتے, بلکہ انگلیاں تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم زمین پہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. کلائیاں ہم نے زمین پہ نہیں بچھانی. مردوں کا سجدے میں کلائیاں زمین پر بچھانا.
मर्दों का सजदे में कलाइयाँ जमीन पर बिछाना। नेक्स्ट लाइन पे आए। बेजान की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। इसमें बेजान को सर्कल करें। बेजान को सर्कल करें। अब लिखें जानदार की तस्वीर वाले जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। इसमें सिर्फ आपने जानदार लिखना है, बाकी सारा ऊपर से आएगा। नेक्स्ट है बगैर वजह के मुंह को बंद करना। तो नमाज पढ़ते हुए मुंह तो हम बंद ही रखते हैं, हम किसी से कोई बातें तो नहीं कर रहे होते, बल्कि जो नमाज में हमने दुआएं पढ़नी होती हैं हम वही पढ़ रहे होते हैं। तो मुंह को सर्कल करें। मुंह को सर्कल करें। नीचे लिखें बगैर वजह के आंखों को बंद करना। बगैर वजह के आंखों को बंद करना, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी नमाज मकरूह हो जाती है। बगैर वजह के आंखों को बंद करना। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक मिनट बाद टैली कर लूँ। टोपी को मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए समेटना। टोपी को सर्कल करें। नीचे हमने लिखा है कपड़ों को मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए समेटना। टोपी की जगह आ जाएगा कपड़ों।
نیکسٹ ہے اپنے کپڑوں یا بدن سے لڑنا. لڑنا کو سرکل کیا ہم نے اور ہم نے اس لڑنا کی جگہ لکھا ہے کھیلنا. تو ہمارا جملہ بن گیا ہے اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا. مردوں کا سجدے میں انگلیاں زمین پر بچھانا. انگلیاں کو سرکل کیا ہے اور اس کی جگہ ہم نے لکھا ہے مردوں کا سجدے میں کلائیاں زمین پر بچھانا. نیکسٹ ہے بے جان کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا. بے جان کو سرکل کیا ہے. جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا. نیکسٹ ہے بغیر وجہ کے منہ کو بند کرنا. منہ کو سرکل کیا ہم نے اور بغیر وجہ کے آنکھوں کو بند کرنا. ہو گیا یہ سب کا. اب نیکسٹ پیج پہ آئیں. سورۃ قریش. ٹیچر جی ٹیچر آپ یہ جو پیج 54 ہے اس کا جو کوشچن 1 ہے اس کا آنسر بتا دیں. میں نے باقی سارے کوشچن آنسر کر لیے ہیں. اس کا آنسر کہاں پر لکھا ہے؟ کیسے آدمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. پیج نمبر 53 پہ ہے اس کا آنسر ہے نا. کہاں پر ٹیچر؟ پیج نمبر کسی 53 کھولیں. یس کھول لیے ٹیچر. پوائنٹ نمبر 10 ہے کسی ایسے آدمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے ہو. اوکے ٹیچر. اینڈ ٹیچر کوشچن نمبر 1 ہے. آپ نے پیج 55 کے بھی کوشچن آنسر کروا لیے ہیں؟ ہاں جی میں نے پیج 55 کے بھی کروا دیے ہیں. ٹیچر میں نے وہ تو کر لیے ہیں خود کیے ہیں وہ مارک. آپ ایک دفعہ چیک کر لینا کہ ٹھیک مارک کیے ہیں اینڈ پر کلاس کے اینڈ پر. ٹھیک ہے میں کر لوں گی سر. زینب سورۃ قریش کی ریڈنگ سٹارٹ کریں. اوکے ٹیچر. سورہ سورۃ القریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے.
شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ترجمہ: چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا جو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے قبیلہ قریش پر کیے تھے ذکر فرماتے ہیں۔ قبیلہ قریش والے بیت اللہ کے رکھوالے تھے اور حج کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے۔ فائدے کی بات: جو شخص کسی خوف یا ڈر کی حالت میں اس سورہ کی تلاوت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ڈر اور خوف کو دور فرما دیں گے۔ ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جو قریش کے لوگ ہیں، اب آ رہی ہے؟ یس ٹیچر اب آ رہی ہے۔ جو قریش کے لوگ ہیں وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ یمن بھی ایک جگہ کا نام ہے اور شام بھی جگہ کا نام ہے، ملک کا نام ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا ہے اور ہمیں بد امنی سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت بھی کریں۔ قریش کے لوگ جو تھے، قریش جو تھا وہ ایک قبیلہ تھا اور بہت مشہور قبیلہ تھا۔ اس قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ قبیلہ قریش کے جو لوگ تھے وہ بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے اور جو لوگ حج کے لیے آتے تھے نا ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور فائدے کی بات کیا ہے کہ جو شخص کسی کو اگر اس سے کوئی خوف ہے یا ڈر ہے اور وہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ڈر یا خوف کو ختم کر دیتے۔ پیج نمبر 58 پہ کوسچن آنسرز ہیں۔ قریش کے لوگ کس چیز کے عادی تھے؟ قریش کے لوگ کس چیز کے عادی تھے؟ یہ آپ کو سپوٹ لائٹ نظر آ رہی ہے؟ سورت کی سیکنڈ لائن ہے، وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی تھے۔ وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی تھے۔ یہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر۔ سیکنڈ کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش پر کون سے 2 انعامات کیے؟ پیج نمبر 57 کے بالکل لاسٹ پہ جو 2 لائنز ہیں، قبیلہ قریش والے بیت اللہ کے رکھوالے تھے اور حج کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ کوسچن نمبر 2 ہے۔ کوسچن نمبر 2 لاسٹ 2 لائنز، قبیلہ قریش والے بیت اللہ کے رکھوالے تھے اور حج کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ کوسچن نمبر 2 ہے۔ یہ کوسچن نمبر 2 نہیں ہے کلاس 4، یہ کوسچن نمبر 4 ہے۔ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے یہ والا۔ یہ سپوٹ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش پر کون سے 2 انعامات کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعامات کیے کہ انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور بد امنی سے محفوظ رکھا۔ یہاں سے کوشچن نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے محفوظ رکھا۔ تھرڈ کوشچن ہے، جو سورۃ قریش کی تلاوت کرتا رہے گا اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا آپ کو سائڈ پہ فائدے کی بات نظر آ رہی ہے؟ فائدے کی بات، جو شخص کسی ڈر یا خوف کی حالت میں اس سورت کی تلاوت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ڈر اور خوف کو دور فرما دیں گے۔ یہ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ فائدے کی بات والا جو بلاک ہے وہ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قبیلہ قریش والے عرب کے کس شہر میں رہتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ پیج نمبر 58 پہ آئیں۔ پیج نمبر 58 پہ آئیں۔ جو فورتھ کوشچن ہے اس میں لکھا ہے نا کس شہر میں رہتے تھے، کس کو سرکل کے انڈر لائن کریں، کس ورڈ کو انڈر لائن کریں اور نیچے لکھیں مکہ۔ تو یہ جملہ بن جائے گا، قبیلہ قریش والے عرب کے شہر مکہ میں رہتے تھے۔ اس کو انڈر لائن کریں اور نیچے والی لائن میں لکھیں مکہ۔ تو ہاف آنس یہ ہے، قبیلہ قریش والے عرب کے شہر مکہ میں رہتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 57 پہ مارک کریں۔ پیج نمبر 57 پہ لاسٹ 2 لائنز، قبیلہ قریش والے